من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روزہ دارو، آج 7ویں دن کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جن کی عبارت اس طرح ہے: اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ روزہ دارو، پہلا جملہ ہے جس میں اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، یا اللہ، اے پروردگار، ماہ مبارک میں مجھے روزہ رکھنے اور شب میں قیام کرنے کے لیے مدد فرما۔ روزہ دارو، روزہ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ امت سابقہ میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا، ایسا نہیں کہ ہماری رسول کی امت میں صرف روزہ واجب ہوا ہے۔ روزے کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، لیکن بہت ہی مختصر طور پر روزہ دار کے لیے 2 خوشی اور 2 مسرت ہے۔ ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسرے جب وہ روزہ قیامت خداوند عالم کا دیدار کرے گا۔ اور دوسری جگہ بشارت دی ہے خداوند عالم نے کہ افطار کے وقت روزہ دار جو دعا کرے گا، خداوند عالم اس کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ اور خدا کہتا ہے، حدیث قدسی میں ہے روزہ داروں کے لیے روزے کے بارے میں، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا صلہ میں خود ہوں۔ یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی جزا، اس کا صلہ میں خود دوں گا۔ اب روزے کی تاریخ کے بارے میں نے مختصر بتا دیا کہ امت سابقہ میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا، اور سب سے پہلے روزہ رکھنے والے جناب آدم۔ اس وقت کی کیفیت کچھ اور تھی، زمانہ کچھ اور تھا، لہٰذا اس کے مختلف احکام بھی تھے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ روزہ تکلیف شرعی نہیں ہے، صرف ایک شرعی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ایک شرعی ایسی ذمہ داری ہے کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ ہم عظمت عطا کریں، بلندی عطا کریں، جیسا کہ آیہ کریمہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، شاید آپ متقی بن جائیں۔ اور خدا نے روزے کو واجب اس لیے کیا تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ دولت مند اور فقراء ایک جیسے ہو جائیں۔ خدا نے اپنی بارگاہ میں بلا کر ظاہری طور پر سب کو ایک جیسا کر دیا ہے روزے کی حالت میں، اور دوسرے مقامات پر، دوسری جگہوں پر بھی دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ خداوند عالم جب اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو غریب، امیر، دولت مند، فقیر سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ دوسری مثال جیسے مسجد میں جب جماعت کی ہے، کہ جب ایک انسان آتا ہے تو وہاں نہ کوئی غریب ہوتا ہے، نہ امیر ہوتا ہے، نہ کوئی فقیر ہوتا ہے، نہ دولت مند ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک شعر بھی ہے: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کئی جگہ عبادات میں ایسا ہے کہ سب برابر کے ہو جاتے ہیں، جیسے حج کے زمانے میں دیکھیے، احرام ایک طرح سے، ایکٹیویٹیز ایک طرح سے، عبادت ایک طرح سے، چاہے وہاں غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے دولت مند ہو، مسجد میں ایک طرح سے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، دونوں کو بھوکے رہنا ہے، کم سے کم بھوکے رہنا ہے عزیزوں۔ لیکن خداوند عالم کی بارگاہ میں وہی عبادت قبول ہوتی ہے جس میں 2 چیزیں قطعی طور پر پائی جائیں: ایک اخلاص، دوسرے ایثار۔ اخلاص کا مطلب یہ کہ جب بندہ کوئی عبادت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں صرف خالصتاً لوجہ اللہ، صرف وہ کام جو عبادت کر رہا ہے وہ صرف وہ کام خدا کے لیے ہو، تب خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ عبادت پہنچتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایثار، یعنی قربانی۔ اگر اس کی عبادت میں ایثار اور قربانی ہے تو خداوند عالم اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ تو رکن رکین جو عبادت کی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں: ایک اخلاص، دوسرے ایثار۔ اگر ایک انسان بچا ہوا مال، بچی ہوئی چیز، بچا ہوا کھانا دوسرے کو دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، تو خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ اہمیت نہیں، جیسے خداوند عالم کہتا ہے قرآن مجید میں: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکی تک وہی چیز پہنچے گی کہ جو تمہاری عزیز ہو۔ اگر عزیز چیز خداوند عالم کی بارگاہ میں دے رہے ہو تو وہ خداوند عالم اس کو نیکی میں شمار کرتا ہے۔ اگلا جملہ ہے: وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ، اور مجھے اس مہینے میں گناہوں اور لغزشوں سے دور رکھ۔ اب یہاں ایک بات کہہ کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں
کہ گناہ اور لغزش اگر انفرادی ہے تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر اجتماعی ہے اور سماجی ہے تو سب کو نقصان پہنچائے گا۔ جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے، اور ایک شخص جو کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جس سیٹ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر سوراخ کرنا وہ شروع کر دے اور اس کے بعد کوئی اسے منع نہ کرے، یعنی اجتماعی لغزش، اجتماعی خطا، اگر کوئی اسے منع نہ کرے تو کیا صرف وہ ڈوبے گا؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں، ہم تو اپنی جگہ سوراخ کر رہے ہیں، اس کا تو ہم نے ٹکٹ لے رکھا ہے، جیسا کہ آج کہتے ہیں بھائی ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، ہم انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی کوئی بھی کرپٹڈ فائل دیکھیں۔ نہیں عزیزو، اگر ایک انسان کو چھوڑ دیا جائے اجتماع میں، سماج میں، معاشرے میں، اور وہ جو چاہے کرے، تو بالکل وہی کشتی والا حال ہوگا کہ ایک شخص اگر کشتی میں سوراخ کرنے لگے اور کوئی اسے بولے نہیں، تو کشتی میں جب سوراخ ہوگا، کشتی میں پانی بھرے گا، تو صرف وہ نہیں ڈوبے گا بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آج امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے اور کسی کو منع نہ کیا جائے تو یقینی طور پر کیا ہوگا؟ سماج ہمارا تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اگلا جملہ ہے وَارْزُقْنِی فِیہ ذکر کا بِدَوَامِہِ یا ہادی المضلین، اور اپنے یاد جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے گمگشتہ لوگوں کی ہدایت کرنے والے۔ جب خدا دائماً یعنی ہمیشہ اپنا فیض اپنی مخلوق کو پہنچا رہا ہے تو ہم کو بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس کا فیض جاری و ساری ہے، ہمیشہ اپنی عطا جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، تو ہمیں بھی ہمیشہ خدا کی یاد اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے عمل سے ظاہر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک روایت میں بھی ہے کہ ان العمل القلیل الدائم علی الیقین افضل عند اللہ من العمل الکثیر علی غیر یقین۔ کیا اس حدیث میں ملتا ہے؟ یعنی تھوڑا سا بھی عمل اگر برابر انجام دیا جائے یقین کے ساتھ تو اس زیادہ عمل سے بہتر ہے کہ جو کبھی کبھی یقین بغیر یقین کے انجام دیا جائے، چاہے وہ کثیر عمل کیوں نہ ہو، لیکن جو کبھی کبھی انجام دیا جاتا ہے اور بغیر یقین کے ہوتا ہے تو اس سے افضل عمل وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث پھر سے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ان العمل القلیل الدائم علی الیقین افضل عند اللہ من العمل الکثیر علی غیر یقین۔ یعنی روایت میں یہ ہے کہ تھوڑا عمل اگر برابر کیا جائے یقین کے ساتھ تو اس کثیر عمل سے کہ جو بغیر یقین کے کبھی کبھی انجام دیا جاتا افضل اور بہتر ہے۔ انسان کو ہمیشہ ذکر خدا کرنا چاہیے، خدا کو یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فارسی کا جملہ ہے عالم محضر خدا است در محضر خدا معصیت نہ کنی۔ یہ دنیا، اس دنیا میں خدا کا حضور پایا جاتا ہے، اس خدا کے سامنے، خدا کے حضور میں جب ہر جگہ خدا کا حضور ہے تو خدا کے حضور میں معصیت اور نافرمانی اور گناہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دائماً اسے یاد، ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے، اپنے عمل سے اور اپنے دل میں اسے بسائے رکھنا چاہیے، ذکر خدا کرتے رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔